یہ مشکل مرحلہ ہوتا ہے کسی خطیب کے لیے مصیبت سے فضیلت پڑھنا، لیکن میں حق ادا کرنے لگا ہوں، آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کرنے لگا ہوں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شام میں غریبہ علی کی بیٹی نے سید الساجدین کو پشت پہ اٹھا کے خیمے سے باہر آئی؟ اس میں فلسفہ کیا تھا؟ قطعاً یہ نہ سمجھیے گا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سجاد بیمار تھے اور چل نہیں سکتے تھے۔ اگر آپ یہ دلیل دیں گے تو میں اگلی دلیل دوں گا۔ اگر بیماری کی وجہ سے سجاد کربلا میں نہیں چلے تو شام میں کیسے چلے؟ جس نے یہ مکمل سفر پیدل عبور کیا، وہ خیمے سے نکل کے کربلا کی ریت میں باہر کیوں نہیں آئے؟ اس کا مطلب ہے کہ معاذ اللہ بیماری کی وجہ سے نہیں۔ وزن امامت کو سیدہ نے کیوں اٹھایا؟ اس لیے کہ کربلا میں دو امامتیں تھیں، ایک سجاد اور ایک باقر۔ خدا نے دونوں امانتیں زینب کے پاس رکھوا دی، اس لیے اس بی بی کا لقب ہے امینہ امامت۔ اللہ کی امامت جیسی امانت کی امینہ، جسے مکے کے کافر اپنی امانتیں دیں اسے محمد کہتے ہیں، جسے اللہ اپنی امانت دے اسے زینب کہتے ہیں۔ دو امامتیں خدا نے سیدہ کے حوالے کر دی۔ ابو طالب نے بھی دو حجتیں بچائیں، عالیہ نے بھی دو حجتیں بچائیں۔ اپنے دور کی ابو طالب ہے علی کی بیٹی، کیسے بچائیں؟ میں پڑھنے لگا اور مجھے مجمع کی آنکھوں میں آنکھ ہے، مجھے دیکھنا کون بندہ جو محنت سن کے قدر کرے گا۔ جس 9 لاکھ بھیڑیوں نے کربلا میں اصغر کو نہیں چھوڑا، انہوں نے سجاد کو قتل کیوں نہیں کیا؟ میں خاموش ہو جاتا ہوں مجمع میں، کسی کے پاس کوئی جواب ہے تو لائے۔ جنہوں نے اصغر کو قتل کر دیا، انہوں نے سجاد کو قتل کیوں نہیں کیا؟ کیا وہ اہمیت سجاد سے واقف نہیں تھے؟ کیا انہیں خبر نہیں تھی کہ یہ اگلا امام ہے؟ کیا انہیں یہ خبر نہیں تھی یہ حکومت کے لیے سب سے زیادہ مشکل یہ پیدا کرے گا؟ دو امامتیں خیمے میں تھیں، ایک سجاد ایک باقر، دونوں تک 9 لاکھ ہاتھ کیوں نہیں پہنچے؟ جواب لے کے آئیے گا، جواب ضرور سوچئے گا تاکہ آپ کو علی کی بیٹی کی طاقت کا اندازہ ہو۔ اور وہ دونوں امام لڑ بھی نہیں رہے۔ یہ بھی نہیں ہے کہ اگر سجاد آپ کیوں آپ کو یہ باتیں کتابوں سے پڑھائی جاتی ہے؟ خدا را دیکھنے کا زاویہ تبدیل کیجئے گا۔ آپ کو یہ بتایا جاتا ہے بیمار تھے اور بستر بیماری سے اٹھ کے نہیں آ سکے، صرف سجاد کو کربلا میں خیمے میں لٹایا اس لیے کہ کوئی یہ نہ سہے کہ علی کا بیٹا اتنا لڑنے کے موڈ میں تھا کہ 9 لاکھ ڈر گئے اور بھاگ گئے۔ سجاد تو خاموش لیٹے ہوئے تھے، تلوار بھی ہاتھ میں نہیں اٹھائی۔ جس کے ہاتھ میں تلوار بھی نہیں، اسے قتل کیوں نہیں کیا گیا؟ اب میں جواب شروع کرنے لگا ہوں اور آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کرنے لگا۔ وہ قتل کرنا چاہتے تھے، کوئی قتل ہونے نہیں دے رہا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ سجاد قتل ہو، وہ چاہتے تھے کہ باقر قتل ہو، لیکن کوئی قتل ہونے نہیں دے رہا تھا۔ کیسے نہیں ہونے دے رہا تھا میں بھی بتاتا ہوں۔ یہ جو آپ کو ذاکر بتاتے کہ شام میں غریبہ خیموں میں حملہ ہوا، یہ کیوں حملہ ہوا تھا؟ یہ سجاد کو قتل کرنے کے لیے ہوا تھا۔ یہ سجاد کو خیمے میں جا کے قتل کرنا چاہتے تھے۔ علی کی بیٹی کی طاقت کیا تھی؟ اور یہاں میں ایک جملہ ضرور کہوں، کبھی بھی علی کی بیٹی کے لیے لفظ بہادر استعمال نہ کرنا کہ علی کی بہادر بیٹی، نہیں۔ علی فرماتے بہادری مردانگی کا زیور ہے، بہادری عورت کی خامی ہے، خوبی نہیں۔ بہادری مرد کا زیور ہے، عورت کا نہیں ہے۔ علی کی بیٹی کے لیے بہادر لفظ استعمال نہ کرنا، شجاع تھی۔ اب اتنا پڑھا لکھا مجمع ہے، کوئی مجھ پہ سوال کرے کہ معنی ایک ہے لفظ تو ہے، نہیں، معنی جدا جدا ہے۔ خطروں سے کھیلنا بہادری ہے، خطروں کو للکارنا شجاعت ہے۔ آئی ہوئی مصیبت سے لڑنا بہادری ہے، مصیبت کو بلا کے ختم کرنا
اسے شجاعت کہتے ہیں۔ مجمع میں سے ایک بندہ ہو لیکن صدر کا حق ادا کرے۔ میں نے آپ کی سماعتوں پہ اعتماد کر کے یہ موضوع شروع کیا ہے، علی کی بیٹی کتنی بڑی شجاعت تھی۔ میں ابھی پڑھ دیتا ہوں، جب امام علی کو مدینے میں لوگوں نے علی کے گلے میں رسیاں ڈال کے علی کو بیعت کے لیے لے کے جا رہے تھے، اس سے دور نہیں تھا، بعید نہیں تھا کہ وہ علی کو قتل کر دیتے۔ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا نے قبر محمد پہ جا کے کہا علی کی رسیاں کھولو ورنہ میں بد دعا کروں گی۔ ابھی بی بی نے کہا بد دعا کروں گی۔ کتابیں کہتی ہے مسجد نبوی کی دیواریں اٹھنی شروع ہو گئی، اتنی اونچی ہو گئی دیواریں کہ نیچے سے گھوڑا سوار گزر سکتا تھا۔ لوگوں نے حالات دیکھے، انہوں نے جلدی جلدی علی کو آزاد کر دیا کہ زہرا بد دعا کرنے لگی ہے، زہرا بد دعا کرنے لگی ہے۔ بی بی فاطمہ نے کہا تھا کہ میں بد دعا کروں گی۔ شام غریبہ علی کی بیٹی نے کہا اگر کسی نے بھی سجاد کی طرف ہاتھ بڑھایا میں قیامت برپا کر دوں گی۔ جرت ہے کسی میں؟ آؤ قتل کرو۔ 9 لاکھ دیکھ رہے تھے، کبھی اس انداز میں بھی سننا علی کی بیٹی کو۔ 9 لاکھ دیکھ رہے تھے۔ بی بی سجاد کو پشت پہ لاد کے لائی، بی بی کا جرت ہے، آؤ قتل کرو۔ 9 لاکھ نے زینب کو رستہ دیا، درمیان سے 2 حجتوں کو لے کے نکلی، کربلا کی ریت پہ کھڑی ہو کے یزید تو نے کیا سمجھا تھا تو حسین سے بیعت لے لے گا؟ اگلے 2 امام لے کے تیرے گھر آ رہی ہو، اگر جرت ہے ان سے بیعت مانگ کے دکھا۔ تو کیا سمجھتا تھا کہ تو بیعت لے لے گا؟ کبھی اس انداز میں پہلے عالیہ سنی ہو تو بے شک چپ رہنا۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تو بیعت کروائے گا تو میں لے کے آ رہی ہوں، ان سے بیعت لے کے دیکھ۔ بی بی سجاد و باکر کو لے کے کربلا سے چلی۔ اب بی بی کا ہدف کیا تھا؟ بی بی قاتل کے گھر جا رہی تھی۔ میں نے پہلے کہا کبھی اس انداز سے سننا، یہ جو رستے میں شہر بند کیے جا رہے تھے، پتھروں کی بارش کی جا رہی تھی، یہ سب کچھ کیوں تھا؟ یزید سہم رہا تھا علی کی بیٹی میرے شہر نہ آئے۔ یہ نہ سمجھیے گا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ بی بی کربلا سے مدینہ پلٹنا چاہتی تھی اور یہ زبردستی شام لے آئے۔ بی بی مدینے سے چلی تو ہدف شام تھا، اور شام فتح کرنا کوئی آسان نہیں تھا، یہ نبیوں سے بھی فتح نہیں ہوا۔ فتوحات محمد مجھے پوری دنیا میں نظر آ رہی ہیں، شام نبی سے بھی فتح نہیں ہوا، علی سے بھی فتح نہیں ہوا۔ شام کی چال بازیوں کی وجہ سے علی تخت حکومت مدینے سے اٹھا کے کوفے لے آئے تھے۔ کوفہ میں حکومت قائم کرنے کے باوجود شام سے چالاکیاں ختم نہیں ہوئی، اور علی جیسے بصیرت والے امیر المومنین کو کوفے کی مسجد میں ایک قاتل کے ہاتھوں قتل ہونا پڑ گیا شام کی چالاکیوں کی وجہ سے۔ شام کی چالاکیوں نے اتنا بے بس کر دیا پورے نظام کو کہ حسن جیسے امام کو امن کا معاہدہ لکھنا پڑ گیا۔ شام کی چال بازیوں نے مدینے سے حسین کو بلا کے جنگل میں قتل کر دیا۔ شام 3 امامتوں کو اپنے اپنے دور میں خاموش کروا رہا تھا۔ علی کی بیٹی نے کہا تو کیا سمجھا ہے شام کا راج ہمیشہ رہے گا؟ بی بی کربلا سے چلی، بی بی نے کہا میں شام آ رہی ہوں، اب میں تم میں طاقت ہے تو ہمیں ختم کر کے دکھا۔ اس نے شہر کے دروازے بند کروائے تھے خوف کی وجہ سے، اس نے چھتوں پہ عورتیں بتائی تھی ڈر کی وجہ سے، اس نے بدماش اکٹھے کیے تھے۔ علی کی بیٹی نہ پہنچے، بی بی گزرتی جا رہی تھی، بی بی یزیدیت کے سروں پہ پاؤں رکھ کے چلتی جا رہی تھی، پتل ختم ہوتے جا رہے تھے، شہر گزرتے جا رہے تھے، لیکن علی کی بیٹی کے عزم نے کمی نہیں آ رہی تھی۔ بی بی چلتی چلتی یہ سب سے پہلا جلوس جو حسین کے حق میں نکالا تھا یہ علی کی بیٹی نے نکالا تھا، اور یزید کی کوشش تھی یہ جلوس رک جائے، یہ جلوس نہ پہنچے۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک جب بھی حسین کا جلوس نکلتا ہے تو ہر دور کا یزیدی کہتا ہے اس سے آگے نہیں جائے گا،
یہاں سے آگے نہیں بڑھے گا، یہاں سے جلوس کا روٹ بدل دو۔ بی بی چلتی چلتی ہر طاقت، ہر رکاوٹ کو عبور کرتی کرتی شام شہر میں داخل ہو چکی تھی۔ شدیدیت سہمنا شروع ہو گئی، شدیدیت کانپنا شروع ہو گئی۔ بی بی چلتی چلتی یزید کے محل میں پہنچی، علی کی بیٹی رسیوں میں جکڑی تھی۔ بی بی نے پہلا قدم یزید کے دربار میں رکھا، او ہندا کا بیٹا، نظریں اٹھا، دیکھ زہرا کی بیٹی آئی ہے۔ اے ہندا زادہ، اے ہندا زادہ اٹھ، زہرا کی بیٹی آئی ہے۔ سارے رستے میں بی بی کہتی رہی علی کی بیٹی، علی کی بیٹی، لیکن جب دربار میں پہنچی کہا زہرا کی بیٹی۔ حکمت کیا تھی؟ بی بی کو خبر تھی پہلے بھی ایک یزید کے دربار میں ایک فاطمہ آئی تھی۔ بی بی نے دربار میں زہرا کا نام لے کے مورخ کو لکھنے میں مجبور کر دیا، وہ حق مانگنے آئی تھی، میں حق منوانے آئی۔ اجازت ہے؟ اجازت ہے تو موضوع آگے چلے۔ بی بی نے کہا نظریں اٹھا، تیار ہو، علی کی بیٹی آئی ہے۔ بی بی کے ساتھ دو حجتیں تھیں، سجاد و باقر کو ساتھ لیے ہوئے۔ علی کی بیٹی دربار میں پہنچ چکی تھی۔ یہ دربار صرف سپاہیوں میں نہیں سی، غیر ملکی سفیر، دوسرے ملکوں کے وفود لوگ دربار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ دربار سجا ہوا تھا۔ ان وفود میں، ان غیر ملکی سفیروں میں عیسائی بھی تھے، یہودی بھی تھے، مجوسی بھی تھے۔ انہوں نے پوچھا یزید یہ کون ہے؟ اس نے کہا محمد کی بیٹی۔ اس نے کہا تو نے کیا کیا؟ اس نے کہا میں نے نبی کے بیٹے کو قتل کیا۔ انہوں نے کہا کیوں قتل کیا؟ اس نے کہا اس لیے کہ حسین میرے اختیار کو نہیں مانتا تھا۔ میں بالکل عین تاریخ پڑھ رہا ہوں، حسین میرے اختیار کو نہیں مانتا تھا۔ اگر حسین میرے اختیار کو مان لیتا میں کبھی بھی حسین کو قتل نہ کرتا۔ حسین نے میرا اختیار نہیں مانا، اسے چاہیے تھا وہ میری بیعت کر لیتا، اس نے اختیار کو نہیں مانا، میں نے قتل کروا دیا۔ علی کی بیٹی کی کان میں یہ آواز آئی، بی بی دو قدم آگے بڑھی، آگے بڑھ گئی، یزید تو کہتا ہے ہم نے تیرے اختیار کو نہیں مانا، تیرے دربار میں روشن دانوں سے ہوا کا شور آ رہا ہے، میں تجھ سے بات کرنا چاہتی ہوں، تھوڑی دیر کے لیے ہوا روک۔ جب بی بی نے کہا تھوڑی دیر کے لیے ہوا روک، یزید کہتا علی کی بیٹی میں ہوا کیسے روکوں؟ بی بی نے کہاں ہے تیرا اختیار؟ تو کہہ رہا تھا کہ تیرا اختیار ہم نے نہیں مانا، اختیار آزما۔ روشن دان سے ہوا روک۔ اس علی کی بیٹی یہ میرے بس میں نہیں۔ بی بی نے کہا تیرے دربار میں سپاہی گھوڑوں پہ بیٹھے، گھوڑے سم اٹھا کے زمین پہ مار رہے ہیں، سموں کا شور آ رہا ہے، تھوڑی دیر کے لیے سم روک۔ اس علی کی بیٹی میرے بس میں نہیں۔ جملہ بی بی نے اتنا وزنی کا، کھڑے بھی ہو جو تو جملے کا قد بڑا ہے۔ بی بی دیکھا دی تیرے جانور بھی تیرے اختیار میں نہیں، تو انسانوں پہ اختیار کی بات کر رہا ہے، تیرے تو گھوڑے تیرے اختیار میں نہیں۔ یہ کہنے کے بعد بی بی کا تیرے دربار میں اونٹ کھڑے، اونٹ گردنوں کو ہلا رہے ہیں، گلے میں گھنٹیاں ہل رہی ہیں، گھنٹیوں کا شور آ رہا ہے، تھوڑی دیر کے لیے اونٹوں کی گردنیں روک۔ اب غیر ملکی سفیر سن رہے تھے، پورا دربار سن رہا تھا، اور اکیلی علی کی بیٹی بول رہی تھی۔ یزید کہتا کیا کہہ رہی ہے تو بنت محمد؟ کبھی کہتی ہوا روک، کبھی کہتی سم روک، کبھی کہتی اونٹوں کی گردنیں روک، یہ سب کچھ میں کیسے کروں؟ بی بی 4 قدم آگے بڑھی، دیر کا پھر ہم تجھے اپنا اختیار دکھاتے ہیں۔ بی بی کہا اسکت، خاموش، اتنا کہنا تھا، روشن دانوں میں ہوا رک گئی۔ جس گھوڑے نے سم اٹھایا تھا اس نے زمین پہ رکھا نہیں، جس اونٹ کی گردن ہلی تھی اس کی واپس نہیں آئی، جس انسان کی آنکھ کھلی تھی اس کی بند نہیں ہوئی، جس کا ہاتھ اٹھا تھا اس کا نیچے نہیں آیا، جس کے نتنے سے سانس نکلی تھی دوسرے نتنے سے واپس
واپس نہیں آئی. انسانوں کے دلوں کی دھڑکنیں ان کے کانوں میں سنائی دینی شروع ہوئی. جب پورا دربار پتھر کا ہو گیا, علی کی بیٹی چلتی ہوئی یزید کے تخت کے سامنے آئی. بی بی نے ہاتھ کا اشارہ کیا, یزید کی ناپاک روح اس کے بدن میں واپس آئی. اس نے پورا دربار پتھر کا دیکھا کہ ہر چیز اپنی جگہ پہ رک چکی ہے, بھوک کا عالم ہے. یزید کے چہرے پہ موت کی زردی آئی. اس نے تخت پہ بیٹھ کر, علی کی بیٹی مجھے معاف کر دے, علی کی بیٹی مجھے موت نہ دینا, علی کی بیٹی مجھے معاف کر دے. بی بی 2 قدم آگے بڑھی. بی بی نے کہا اب بتا کہتی تو ہے یا ہم ہے؟ بی بی نے آگے بڑھ گیا, اب بتا کہتی تو ہے یا ہم ہیں؟ اگلی سطر پہ اپنی پوری کائنات قربان کر دو. بی بی دے کہتی یزید ہم تیرے قیدی نہیں, ہم جبر مشیت کے قیدی. یہ رسیاں تیری دی ہوئی نہیں, ہم امر الہی کے پابند ہیں. بی بی نے بغیر روک ٹوک کے خطبہ جاری کیا. بی بی نے کہا ہم خازن الہیہ ہیں. کہا یہاں پہ مجھے کوئی بندہ روکتا تو پوری مجلس اس جملے پہ ہو جاتی. بی بی نے کہا ہم اللہ کا خزانہ ہے, اور توحید کا خزانہ کبھی بھی نجس ہاتھوں میں نہیں جاتا. بی بی نے کہا ہم خزانہ الہیہ ہیں, ہم امینہ الہیہ ہیں. وہی ہمارے گھر میں آتی ہے, فرشتہ ہمارے دروازے پہ رکتا ہے, ہم نے نبوتوں کو تقسیم کیا ہے. نبوت و ولایت و امامت ہمارے گھر کے عہدے ہیں. تو کیا سمجھتا ہے کہ ہم لوگوں کی بیعت سے امام بنے ہیں؟ ہم اللہ کے چنے ہوئے افراد ہیں. یہ خطبہ سیدہ ہے. علی کی بیٹی بغیر روک ٹوک کے خطبہ دے رہی تھی. اگلا ایک جملہ ایک خطبے سے ایک پڑھنے لگا. بی بی نے کہا یزید تو اپنی اوقات بھول گیا, تیرے آباء و اجداد کدال سے پانی پیتے تھے. جب تک میں کدال سمجھاؤں گا نہیں مجھے خود لطف نہیں آئے گا. کچی زمین سے آپ گزر رہے ہوں, ایک گڑھا, اس میں تھوڑا سا بارش کا پانی اکٹھا ہو جائے, جسے گزرتے ہوئے آوارہ جانور پیئے ہیں, جن جانوروں کا کوئی والی وارث نہ ہو, وہ ان کدالوں سے پانی پیتے ہیں. بی بی کہتی یزید تم لوگ کدالوں سے پانی پیتے تھے, طہارت کے طریقے ہم نے سکھائے. چلی جائے. خطبہ جاری تھا, دربار سہما ہوا تھا. یہودی بھی بی بی کا خطبہ سن رہے تھے, عیسائی بھی بی بی کا خطبہ سن رہے تھے. سپاہی یزید کے تھے, لیکن وہ اپنی اباؤں میں چہرے دے کے شرمندہ ہو رہے تھے. جب یہ منظر دربار کا بن چکا, یزید سہم گیا. اسے پتا چل گیا کہ اگر یہ حالات بن گئے تو کہیں یہی سپاہی مجھے قتل نہ کر دیں. یزید نے جلدی سے کہا اذان شروع کرو, کیونکہ یہاں شادیان نے کیا, یہاں تو ہوا رک چکی ہے, یہاں تو گھوڑے رک چکے ہیں,
یہاں تو انسان رک چکے ہیں. واحد حل یہ ہے، اذان ہوگی. یہ اذان کی وجہ سے چپ ہو جائے گی، یہ احترام میں اذان کی وجہ سے خطبہ روک دے گی. اس سے کہا اذان شروع کرو. ایسی اذان شروع ہوئی کہ شام میں آج بھی رواج ہے، ایک بندہ اذان نہیں دے رہا، کوئی ادھر سے اذان ہوئی، کوئی ادھر سے اذان ہوئی، کوئی ادھر سے اذان ہوئی. جب مختلف اذان کی آوازیں آنی شروع ہوئی، علی کی بیٹی نے ایک لمحے کے لیے اپنے خطبے کو روکا، اپنی آنکھوں کو بند کیا. جب مؤذن اس جملے پہ پہنچا اشہد ان محمد رسول اللہ، علی کی بیٹی پھر رسیوں میں بولی، دیکھ رہی یزید اگر تم میں جرت ہے تو اذان میں سے ہمارے نانے کا نام نکال، اپنے نانے کا نام لے. یزید نے کہا علی کی بیٹی نہیں لے سکتا. بیوی نے کہا مان، ہم درود والے ہیں، تم لعنت والے ہیں. مان یزید، ہم خاندان عصمت ہیں، تم خاندان نجاست ہو. ہم معصوم قبیلہ، تم ملعون گھر کے فرد. صرف خطبہ پڑھ لینا آپ کتابوں سے تو سجدے سے سر نہ اٹھائیں علی کی بیٹی کی دہلیز سے. بی بی نے دیکھ کے کہا تو ہم سے مقابلہ کرے گا؟ ہم طہارتوں کا مرکز، تم نجاستوں کے مرکز. ہم شجرہ طیبہ کے وارث، تم شجرہ خبیثہ کی ٹوٹی ہوئی کڑیاں. مقابلہ کر رہے ہو امامت کے ساتھ. علی کی بیٹی کے لہجے کی تاثیر اتنی تھی، خطبے کا بوجھ اتنا تھا، علی کی بیٹی کی شجاعت اتنی تھی، یزیدیت سہم گئی. 1 سال بی بی شام میں ایسے سحر انگیز خطبے دیتی رہی، تب تک اٹھی نہیں جب تک زندان کی دیوار کے پتھروں سے آواز نہیں آئی اشہد ان علی ولی اللہ. شام فتح ہو چکا تھا، حسینیت کا پرچم بلند ہو چکا تھا. اتنا فتح کیا کہ آج بھی تم شام جاؤ، ایئرپورٹ پہ اترو، ریلوے اسٹیشن پہ جاؤ، بس سٹاپ پہ جاؤ، کسی اور جگہ کے لیے، بسوں کے لیے، سواریوں کے لیے، ٹیکسی ڈرائیور سواریوں کے لیے کسی اور جگہ کا نام نہیں لیتے، ایک ہی آواز آتی سیدہ زینب، سیدہ زینب، سیدہ زینب. جہاں لوگوں نے باغی کی بہن کہا تھا، آج وہاں سیدہ زینب کی آوازیں آ رہی ہیں. یہ سب کچھ منوا کے گئی ہے علی کی بیٹی.